یا نہیں دیکھتے وہ لوگ پرندوں کی طرف کہ وہ بندھے ہوئے ہیں آسمانوں کی فضا میں، نہیں روک رکھا ان کو مگر اللہ ہی نے، بے شک اس میں البتہ قدرت کی نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ سورہ النحل کی آیت نمبر 79 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا مسئلہ بیان فرمایا تھا اور انسان کی تخلیق کا مسئلہ کہ اللہ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، البتہ اللہ نے اس کو ذرائع علم، اسباب علم، کان، آنکھیں، دل یہ عطا فرما دی، استعداد اور صلاحیت، قابلیت اور لیاقت وہ انسان کے اندر علم کی رکھتا۔ اب مسئلہ تھا کہ انسان ان چیزوں سے اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت آخرت کماتا ہے تو پھر دنیا کا کیا بنے گا؟ دنیا کی ضرورتیں بھی تو اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگائی ہیں، پیٹ بھی لگایا ہے، بیوی بچے بھی ہیں، کھانا پینا بھی ہے، ضروریات بھی ہیں۔ اگلی آیت مقدسہ میں آ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جو بنیادی حقوق بنائے ہیں، انسانیت کے حقوق، اسلامی حقوق الگ ہیں، انسانی حقوق الگ ہیں، تو انسانی حقوق کا تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ نے اس آیت میں معاش کا مسئلہ انسان کا، اس کا علاج بتایا کہ جیسے تیری ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، سردی گرمی سے بچنا، بچے پالنا، گھر بنانا، تو ایسی یہ ضرورتیں اور مخلوق کی بھی ہیں، یہ صرف تیرے ساتھ نہیں لگا، اللہ نے درندوں کے ساتھ ضرورتیں لگائی ہیں، پرندوں کے ساتھ ضرورتیں لگائی ہیں، تو ان کی ضرورتیں یہ کیسے پوری ہوتی ہیں؟ وہ بھی سردی سے بچتے ہیں، گرمی سے بچتے ہیں، بچے پالتے ہیں، وہ بھی کھانا پینا کرتے ہیں، وہ بھی تو مخلوق ہیں۔ تو فرمایا پرندے صبح خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام کو خالی پیٹ بھر کے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں، ان کی کام کون کی کتنی فیکٹریاں ہیں، ان کی کتنی دکانیں کرتے ہیں، کہاں ملازمت کرتے ہیں، کہاں وہ اپنے لیے کاشتکاری کرتے ہیں، وہ اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ جیسے اللہ ان کو روزی دیتا ہے، ایک عالم نے لکھا ہے کہ انسان اگر اتنا اللہ پر توکل پیدا کر لے جتنا پرندے کو ہے تو اللہ انسان کو پرندوں کی طرح روزی دے گا۔ اتنا ہی اپنے اندر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کا مقام پیدا کر لے کہ میرا اللہ جو اس نے وعدہ کیا ہے کہ تیری روزی، تیرے بچوں کی روزی ہمارے ذمہ ہے، اتنا بھروسہ کر لے جتنا پرندے کرتے ہیں تو اللہ اس کو بھوکا نہیں مارے گا۔ کیا کرے؟ انسان کو ہر چیز پر اعتماد ہے، اللہ کی ذات پر نہیں۔ میں کماتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں ہی تو سارا گھر چلا رہا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو یہ بھوکے مر جائیں گے، میرے کاروبار کے بغیر باقی ہے کیا تمہارے پاس؟ یعنی جس وقت خود ہی یہ ذہن رکھے گا تو پھر اللہ کی طرف سے تو کچھ نہیں ملے گا۔ یا تو مجھے ملازمت پال رہی ہے، یا مجھے زراعت پال رہی ہے، یا مجھے کاروبار پال رہا ہے، یا مجھے محنت مزدوری پال رہی ہے، وہ سمجھتا ہی یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے ذمہ ہیں، حالانکہ یہ چیزیں اللہ نے اپنے ذمہ ہیں۔ نحن نرزقکم، ہم ہی تمہیں روزی دیتے ہیں، واللہ خیر الرازقین، اللہ ہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی پرندہ کو اللہ روزی دیتا ہے لیکن گھونسلے میں دیتا ہے یا وہ اڑ کے جاتا ہے تو کھا کے آتا ہے؟ اتنا وسیلہ تو وہ بھی کرتا ہے نا کہ اللہ نے اس کو جو پر دیے ہیں، اڑنے کی طاقت دی ہے، اس کو تو استعمال کرتا ہے نا۔ اگر وہ گھونسلے میں پڑا رہے رب رازق ہے مجھے یہی دے گا تو اللہ نے اس کے لیے بھی یہ طریقہ نہیں کرنا۔ اس لیے تو ہم عام مشہور ہے کہ ہیلا کر وسیلہ اللہ کے ذمہ، جتنے اسباب اللہ نے دیے ہیں رزق حلال کے، ان کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ،
رزق حلال کمانا فرض ہے، لیکن باقی اللہ کے فرائض ادا کرنے کے بعد اگر اس فرض رزق کی وجہ سے نماز فرض جاتی ہے، فرض رزق کی وجہ سے روزہ فرض جاتا ہے، تو پھر روزی کمانا فرض نہیں ہے۔ روزی کمانا فرض اس انداز سے ہے کہ اللہ کا فرض روزہ، اللہ کی فرض نماز، اللہ کے جو فرائض ہمارے ذمے ہیں ان کا اہتمام اور پابندی رہے، اس کے ساتھ ساتھ روزی کا ہیلا وسیلہ کر، پھر اللہ پاک دے گا۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ پہلے نماز جمعہ کو ادا کر۔ جب نماز جمعہ والا فریضہ مکمل کر چکے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کی طرف سے رزق حلال کے دروازے تیرے لیے کھلے ہیں۔ اس لیے فرمایا مسجد میں آتے ہو تو دعا کیا لکھی ہوتی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ تیرا حکم مان کے، تیرا بلاوا اذان ہوئی ہے، اس کو مان کے تیرے گھر میں آ رہا ہوں تو تیرا حکم مان کے میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اب نماز پڑھی، ذکر کیا، تلاوت کی، جو عمل اللہ نے نصیب میں لکھے نماز مسجد میں کیے، اب مسجد سے نکل رہا ہے، اب کیا دعا لکھی ہوئی ہے؟ اللہم انی اسألک من فضلک۔ اب یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اے اللہ میں تجھ سے حلال روزی کا سوال کرتا ہوں۔ فضل یہ اللہ کی طرف سے حلال روزی کو کہا گیا، سورہ جمعہ میں یہی کہا گیا، اور بالاتفاق اس کی تفسیر رزق حلال ہے۔ گویا مسجد میں آ رہا تھا، رب کا حکم مان کے اللہ کی رحمت لینے کے لیے مسجد سے جا رہا ہے، اللہ کا حکم مان کے رزق حلال لینے کے لیے۔ آنا بھی عبادت تھا، جانا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا بھی عبادت تھا، اب دکانداری کرنا، ملازمت کرنا، رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ اب وہ بالکل ایسے ہی عبادت ہے جیسے یہاں بیٹھ کے تلاوت کرنا عبادت تھا، جیسے یہاں نماز پڑھنا عبادت تھا۔ اب اللہ کا حکم سمجھ کے مان کے رزق روزی کے لیے جا رہا ہے تو برابر کا اس کے لیے وہ عبادت ہی ہے۔ تو اس لیے پرندوں کو بھی یہ نہیں فرمایا کہ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے رہو، اللہ رازق ہے، تمہاری روزی وہی گھونسلوں میں پہنچ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اڑتے ہیں، وہ نکلتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں، جتنا ان کو اللہ نے اسباب ذرائع دیے وہ اختیار کرتے ہیں، پھر روزی اللہ کی روزانہ کی روزانہ تازی دیتا ہے۔ روزانہ درندوں کو اللہ روزانہ روزی دیتا ہے، اور ایسی ایسی مخلوق مچھلیاں سمندروں دریاؤں کے اندر جو ٹنوں کے ٹن روزانہ رزق کھاتی ہیں، لیکن اللہ ان کو دیتا ہے، روزانہ دیتا ہے، تازہ رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے یہاں ہمیں تعلیم دینے کے لیے فرمایا، ذرا دیکھو تو صحیح، کئی کلو وزن ہے پرندے کا، اور وہ فضا کے اندر کھڑا ہے، نہ اوپر کو جاتا ہے نہ نیچے کو آتا ہے، ورنہ تم کوئی چیز ایسے بغیر باندھے، بغیر آسرے کے، بغیر سہارے کے، نہ نیچے سے کوئی ٹیک ہے نہ اوپر کسی نے باندھا ہوا ہے، تو پرندہ کیسے کھڑا ہے؟ بسا اوقات آپ غور کریں، دیکھیں پرندے نے بالکل پر ایسے برابر سیدھے رکھے ہوتے، ان کو ہلا بھی نہیں رہا ہوتا، بالکل ایسے سیدھے رکھے ہوتے اور فضا میں کھڑا ہوتا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو اللہ ہی نے یہاں روکا ہوا ہے، یہ اللہ کی قدرت سے کھڑے، اپنے فن سے نہیں کھڑے۔ وما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ ہی نے وہاں روکا ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے کہ جیسے یہ کارخانہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، تو اپنے گھر کا نظام، اپنے دکان کا نظام، اپنے ادارے فیکٹری کا نظام یہ بھی اللہ کے حوالے کرو۔ یا اللہ میں تیرا حکم مان کے بیٹھا ہوں، باقی سارا کام تیرا ہے، تیری قدرت سے ہے۔ مسند احمد ہماری حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ پاک اچھا گھر، یعنی جس میں جان مال محفوظ رہے سردی گرمی سے، اچھا گھر، اچھی بیوی، اچھی سواری، جس کو اللہ یہ دے دے، اس کو لکھا ہے یہ سعادت مند ہے، یہ نیک بخت انسان ہے۔ اور جس کو یہ نہ ملے تو اس کے لیے مسئلہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انسان کے بنیادی حقوق لکھے ہیں، جن کو ہم میاں بیوی کا نفقہ کہتے ہیں، اس میں خوراک، لباس اور رہائش، یہ تین انسان کے بنیادی حق ہیں، خوراک، رہائش اور لباس۔ اور اسلامی دنیا بنا کے پوری جو دنیا کا عالمی دنیا ہے، انہوں نے دو حقوق اور ملائے ہیں،
ایک تعلیم، ایک صحت۔ اب 5 نکاتی جنٹا ہے انسان کے حقوق کے لیے۔ تعلیم بھی ہر انسان کا حق ہے، صحت بھی ہر انسان کا حق ہے، مکان چھت بھی ہر انسان کا حق ہے، اور اسی طریقے سے خوراک ہر انسان کا حق ہے، لباس ہر انسان کا حق ہے۔ تو فرمایا علم یرو، کیا نہیں دیکھتے وہ الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، وہ کیسے لٹکے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں فضاؤں کے اندر، کہاں کیسے کھڑے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق۔ نہ وہ اوپر کو جاتے ہیں کہ اوپر کو مقناطیسی قوت کشش ہے، وہ کشش نہ اوپر کو ان کو چھین لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، نہ نیچے زمین کی کشش ان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے کہ گر پڑے۔ کوئی آسرا نہیں، نہ اوپر کو کوئی آسرا ہے، نہ نیچے کوئی ٹیک اور آسرا ہے، فضاؤں میں کھڑے ہیں، کتنا کتنا ان کا وزن ہے۔ تو فرمایا علم ترو، علم یرو، کیا نہیں دیکھتے وہ الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، کہ وہ کیسے بندھے ہوئے، لٹکے ہوئے اللہ کے حکم کے تابع ہیں، فی جو السماء، آسمانوں کی فضاؤں میں، خلاؤں میں، ما یمسکہن الا اللہ، نہیں روک رکھا ان کو سوا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی قادر